بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لگے ہاتھ ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ تقدیر اور بدعت کے الفاظ بار بار آ رہے ہیں، ان کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ علامہ مجد الدین نے فرمایا کہ الحدث فی الدین بعد الاکمال یا ما سیحدث بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الاحوال والاعمال کو بدعت کہتے ہیں۔ علامہ نووی کہتے ہیں احداث ما لم یکن فی عہد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ شاطبی کی تعریف ذرا زیادہ مضبوط اور جامع معلوم ہوتی ہے جو انہوں نے الاعتصام میں کی کہ البدعۃ ہی طریقۃ فی الدین مخترعۃ تضاہی الشریعۃ یقصد بالسلوک علیہا ما یقصد بالطریقۃ الشرعیہ۔ دین میں کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا جس کو شریعت کا مقام دیا جائے اور اس پر چل کر وہی ثواب کو مقصد بنانا جو طریقہ شرعیہ پر چل کر ثواب کو مقصد بنایا جاتا ہے، یعنی بقصد تعبد کسی امر مخترع کو انجام دینا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ پھر بدعت کی دو قسمیں ہیں، اعتقادی و عملی کہہ لو یا حقیقی و اضافی کہہ لو۔ ہمیں جاننا چاہیے یہ بدعت کیوں پیدا ہوتی ہے یا کیوں پیدا کی جاتی ہے۔ اسباب پتہ چلیں گے تو احتراز کی توفیق ہوگی۔ بدعت کے بہت سے اسباب ہیں، جہالت، تقلید آباء، شہرت پسندی، زیرو میں سے ہیرو بننے کا شوق، مداہنت فی الدین، اتباع ہوا وغیرہ۔ ایک بہت اچھی بحث سمجھنی چاہیے کہ بدعت کو پہچاننے کے اصول کیا کیا ہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بدعت ہے۔ میں آپ کو 5 اصول بتائے دیتا ہوں۔ نمبر 1، جس فعل کا محرک، جس فعل کا سبب قرون مشہود لہا بالخیر میں موجود ہو، کوئی معنی بھی نہ ہو، اس کے باوجود وہ فعل انجام نہ دیا جائے، وہ کام نہ کیا جائے، تو پھر بعد میں اس کو کرنا بدعت ہے۔ اس لیے کہ قرون مشہود لہا بالخیر کے اہل تو اچھے کام کو کرنے کے ہمیشہ متلاشی اور خواہاں رہتے تھے۔ اب اس کا محرک اگر ہے بھی، معنی بھی نہیں ہے، پھر بھی انہوں نے نہیں کیا، اس کا مطلب اس کام میں کوئی جان نہیں ہے۔ نمبر 2، مطلقات شرعیہ کو اپنی طرف سے مقید کر دینا، یہ بھی بدعت ہے۔ نمبر 3، جو کام فی نفسہ مندوب اور مستحب ہو مگر اس کا ایسا التزام کر لینا کہ دھیرے دھیرے اس کو ضروری سمجھا جانے لگے، اس کے ترک کرنے والے کو ہدف ملامت بنا لیا جائے، تو پھر وہ بدعت ہے۔ ہمارے فقہا اس کو اس طرح تعبیر کرتے ہیں کہ غیر لازم کو لازم سمجھ لینا، التزام ما لا یلزم بدعت۔ نمبر 4، جو کام خود تو جائز ہو مگر اس کو اپنانے میں کفار و فجار اور فرق ضالہ سے مشابہت لازم آئے تو یہ بھی بدعت ہے۔ امام غزالی نے لکھا کل سنت تکون شعارا لأہل البدعت ترکها اولا۔ نمبر 5، وہ مطالبات شرعیہ جن کی روح و قالب دونوں شریعت کی طرف سے متعین ہوں، ان میں کسی قسم کی ترمیم یا اضافہ کرنا یہ بدعت کہا جاتا ہے۔ اب ہم چل رہے ہیں اصل میں کہ انکار قدر یہ امر بدعی ہے۔ اللہ نے تمام اشیاء کی تخلیق سے پہلے اپنے علم میں مقدر کر لیا ہے۔ اس علم خداوندی کے مطابق اپنے اپنے وقت پر ہر چیز وقوع پذیر ہوتی ہے، اور ایمان بالقدر کا ثبوت قرآن سے بھی تو ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم قدر فیہا اقواتها۔
نحن قدرنا بینکم الموت ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها انا کل شیء خلقناہ بقدر وخلق كل شيء فقدره تقديرا وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ آپ حضرات کے علم میں رہنا چاہیے کہ سب سے پہلے تقدیر کا انکار کرنے والا معبد جوہنی بصری تھا، اور وہ اس عقیدے کو سیسویہ المجوسی البصری سے سیکھ کر آیا تھا۔ میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا کہ ایمان بالقدر کے بہت سے فائدے ہیں۔ ایک تو ایمان میں زیادتی، اعتقاد میں استحکام پیدا ہوتا ہے، معرفت کا حصول ہوتا ہے، صبر کے جذبات سے انسان سرشار ہوتا ہے، اور جذبہ تشکر بھی پیدا ہوتا ہے، اور سب سے بڑا فائدہ اس زمانے میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے حصول شجاعت ہوتی ہے، بہادری پیدا ہوتی ہے، آدمی ڈرتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس عقیدے کو لے کر چلتا ہے کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور وہ یہ بات لے کر چلتا ہے کہ وقت سے پہلے میری موت نہیں آ سکتی ہے، تو اس سے شجاعت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اب ہم آگے حدیث پہ بڑھتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں روایت آ رہی ہے، حدثنا عبداللہ بن الجراح قال حدثنا حماد بن زید عن خالد الحذاء قال قلت للحسن یا ابا سعید اخبرنی عن آدم للسماء خلق ام للارض۔ خالد حذاء کہتے ہیں کہ میں نے مسئلہ قدر کی بعض فروع پوچھی تاکہ میں حسن بصری کے عقیدے کو سمجھوں۔ وجہ یہ ہے کہ حسن بصری پر کچھ لوگوں نے تقدیر کے باب میں اتہام کر رکھا تھا۔ وہ اتہام کی وجہ محدثین نے لکھی کہ حسن بصری کے بعض تلامذہ انکار قدر کی طرف مائل ہوئے تھے، تو لوگ سمجھے شیخ بھی ایسے ہی ہوں گے، یا اس لیے کہ حسن بصری کے کلام میں کچھ اشتباہ تھا، لوگوں کے لیے اس کی تأویل کرنا مشکل تھا، تو وہ سمجھے کہ حسن بصری انکار قدر کے قائل ہیں، قدریہ کے مذہب پر چلتے ہیں۔ گویا مسئلہ مضان اشتباہ میں سے تھا، اس لیے میں نے حسن بصری سے امتحاناً اور لوگوں کے سامنے ان کے مسلک و مذہب کی وضاحت آ جائے اس لیے پوچھا کہ السماء خلق ام للارض، کیا آدم اس لیے پیدا کیے گئے تھے کہ انہیں زمین کی طرف بھیج دیا جائے اور پھر ان کی ذریت اس میں ٹھہرے، یہ ان کے لیے پہلے سے مقدر تھا یا نہیں تھا؟ اصل میں سنو، حسن بصری کبار تابعین میں سے تھے، سلوک اور تصوف کے بڑے امام تھے، مرجع الخلائق تھے۔ بعض لوگوں کو شبہ ہو گیا تھا کہ کہیں یہ منکر قدر تو نہیں ہیں۔ اصل میں بہت بڑے خطیب اور واعظ تھے، ان کی زبان سے شاید کسی تقریر میں ایسے الفاظ نکلے ہوں جس سے سامعین کو اشتباہ ہو گیا ہو۔ لوگوں نے معاملے کی وضاحت چاہنے کے لیے ان سے مختلف مجلسوں میں اس قسم کے سوال کیے تاکہ خود ان کے منہ سے جواب نکل جائے تو لوگوں میں سے وہ تہمت ختم ہو جائے۔ تو اس روایت میں یہی آ رہا ہے کہ خالد حذاء نے ان سے سوال کیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر ہی رہنے دینے کے لیے پیدا کیا تھا یا زمین پر بھیجنا پہلے سے مقدر تھا؟ تو حسن بصری نے شاندار جواب دیا کہ نہیں، آسمان کے لیے نہیں، بلکہ مقدر تھا کہ زمین پر بھیجنا ہے، یعنی آدم کا آسمان سے زمین پر آنا اللہ کے علم میں، تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا تھا، اسی کی بنا پر تو ایسا ہوا اور اسی کا نام تقدیر ہے۔ پھر سائل نے دوسرا سوال پوچھا کہ یہ بتائیے
کہ اگر وہ گیہوں کا درخت نہ کھاتے تب کیا ہوتا؟ انہوں نے جواب دیا کیسے نہ کھاتے، کھانا تو طے تھا، وہ اللہ کی طرف سے مقدر تھا۔ یہ بھی دیکھو تقدیر کا اس بات ہو گیا۔ اس کے بعد سائل نے پوچھا کہ آپ مجھے اس آیت کی تفسیر بتائیے کہ ما انتم علیہ بفاتنین الا من هو صال الجحیم فإنکم وما تعبدون ما انتم علیہ بفاتنین الا من هو صال الجحیم، کہ او مشرکو تم اور تمہارے معبودان کسی شخص کو گمراہی میں مبتلا نہیں کر سکتے، اسی شخص کو جو جہنم میں جانے والا ہے۔ اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ مشرکین اور ان کے معبودان باطلہ بعضوں کو گمراہ کر سکتے ہیں، وہ بعض جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ انہوں نے حضرت حسن بصری نے ان لوگوں کے سامنے اس آیت کریمہ کی تفسیر ایسی بیان کی جو بالکل واضح ہو گئی، اب کوئی شبہ نہیں ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ صال الجحیم سے مراد جہنم میں جانے والوں سے مراد یہ نہیں کہ جو خود جہنم میں جانا چاہتے ہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جانا لکھ دیا ہے۔ آیا نا کہ ان الشیاطین لا یفتنون بضلالتہم الا من اوجب اللہ علیہ الجحیم، یہ ہے محل استدلال۔ ایک موقع پر حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے سامنے جو میرے اوپر شبہ کرتے ہیں انکار تقدیر کا، میں اب بتلا دیتا ہوں کہ آسمان سے زمین پر گر پڑوں یہ مجھ کو زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میں یہ کہوں کہ میرے کام، میرا انجام، میری عاقبت میرے ہاتھ میں ہے۔ نہیں، یہ میں نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ میرے تمام کاموں اور میری عاقبت کا خالق میرا اللہ ہے۔ ایک مرتبہ حسن بصری مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ حمید جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے مکہ کے علماء نے کہا کہ میں حسن بصری سے کہوں کہ تم کسی دن وعظ کہو۔ کہتے ہیں میں نے ان سے درخواست کی، انہوں نے قبول کر لیا، لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے تقریر کرنا شروع کی۔ میں نے آپ کے جیسا کوئی خطیب نہیں دیکھا۔ وعظ کی مجلس میں ایک شخص نے آپ سے سوال کر لیا کہ ابو سعید، شیطان کس کی طرف سے پیدا کیا ہوا ہے، کس نے پیدا کیا؟ انہوں نے جواب دیا تعجب ہے یار، اللہ کے سوا بھی کوئی شیطان کو پیدا کر سکتا ہے؟ شیطان کا خالق بھی اللہ ہے، یعنی خالق شر بھی اللہ ہی ہے۔ خالق خیر اور خالق شر میں فرق نہیں کرتا۔ ان کا جواب سن کر سائل کو اطمینان ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ برا کرے ان ناقدین کا، کیسے تہمت باندھتے ہیں یہ لوگ ایسے بزرگ شخصیت پر۔ اصل میں معتزلہ اور قدریہ خالق خیر اور خالق شر کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ حمید طویل حسن سے روایت کرتے ہیں کہ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، نسلکہ کی ضمیر کا مرجع انہوں نے شرک کو قرار دیا۔ آیت کی تفسیر یہ کی کہ اللہ فرماتے ہیں کفار کے دلوں میں شرک کا عقیدہ ہم ہی ڈالتے ہیں، وہ کفار جن کے لیے مجرم ہونا طے ہوا ہے۔ صاحب جلالین نے مثل ادخالنا التکذیب فی قلوب الاولین نسلکہ ای ندخل التکذیب فی قلوب المجرمین، یہ لکھا۔ اور پھر ایک سوال اور کیا کہ کفار قیامت کے دن ایمان لانے کو پسند کریں گے حالانکہ وہ وقت ایمان لانے کا نہیں ہے؟ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آیت میں فرماتے ہیں کہ جس چیز کو یہ کفار قیامت کے دن اختیار کرنا چاہتے ہوں گے، یعنی ایمان کو، تو ایمان اور کفار کے درمیان پاٹ لگا دی جائے گی۔ یعنی دنیا میں تو ہم واقع کر ہی چکے تھے، آخرت میں بھی ان کو ایمان سے دور رکھا جائے گا۔ حضرت حسن بصری نے وَبَيْنَمَا يَشْتَهُونَ کی تفسیر صاف ایمان کے ساتھ فرمائی، یعنی کفار کے ایمان سے مانع یہی تقدیر ہوگی، حیل بینہم وبین ما یشتہون، اور یہ حائل کرنے والے اللہ رب العزت ہی ہوں گے۔ اس لیے حسن بصری کی طرف اس طرح کی نسبت کرنا یہ غلط ہے۔ حسن بصری نے خود
اپنے مسلک کی وضاحت کر دی۔ حدیث میں آپ دیکھیے کہ حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حماد قال حدثنا خالد الحذاء عن الحسن في قوله ولذلك خلقهم أي خلق هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه، اور خالد الحذاء قال قلت للحسن ما انتم عليه بفاتنين، جواب دیا الا من اوجب اللہ تعالی علیہ انہ یصل الجحیم۔ اور اس کے بعد بھی روایتیں آگے تک چل رہی ہیں جس کا مفہوم میں نے آپ کو سمجھا دیا، جس سے وضاحت یہی کرنی ہے کہ حسن بصری کی طرف یہ انتساب غلط ہے۔ حسن بصری منکرین قدر میں سے نہیں تھے بلکہ قائلین قدر میں سے تھے۔ آگے ایک روایت آ رہی ہے حدثنا محمد بن عبید کے حوالے سے قال حدثنا سلیمان عن ابن عون قال كنت أسير بالشام فناداني رجل من خلفي فالتفت فإذا رجاء ابن حيوة فقال يا أبا عون ما هذا الذي يذكرون عن الحسن؟ قال قلت إنهم يكذبون على الحسن كثيرا۔ رجاء ابن حیوہ نے ابن عون سے پوچھا کہ کیا مصیبت ہے حضرت حسن کی طرف لوگ ایسی باتیں نقل کرتے ہیں انکار قدر کی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ لوگ ان پر غلط الزام لگاتے ہیں۔ آگے آیا کہ سمعت ایوب یقول کذب علی الحسن ضربان من الناس قوم القدر رأیهم وهم يريدون ان ينفقوا بذلك رأيهم وقوم له في قلوبهم شنآن وبغض يقولون أليس من قوله كذا أليس من قوله كذا۔ حسن بصری کی طرف غلط نسبت کرنے والے دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ خود ان کا عقیدہ تقدیر کا انکار ہے تو وہ بڑے کا نام لے کر اپنی رائے مضبوط کرنا، اپنی رائے کو پھیلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اتنا بڑا امام حسن بھی تو یہی کہتا ہے۔ یہ ہوتا ہے دنیا میں، اس سے ایک سبق لو بچوں کہ کبھی کچھ لوگ بلا وجہ کے اپنی آراء کی ترویج و تقویت کے لیے بڑوں کا نام استعمال کرتے ہیں، جبکہ بڑوں کو اس کی خوشبو بدبو کچھ بھی نہیں ہوتی۔ ان کے فرشتے تو کیا، ان کے شیاطین کو بھی اس کا علم نہیں ہوتا، لیکن بڑوں کا نام اپنی رائے کی ترویج اور نفاق کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ چوکنا رہنا چاہیے اور ہر بڑے کی طرف کسی غلط بات کا انتساب ہوتے ہوئے سن کر پڑھ کر یقین نہیں کرنا چاہیے، اس سے اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ جیسے لوگوں نے حسن بصری سے براہ راست دریافت کر لیا، یہ سبق ہمیں ملتا ہے اس روایت سے۔ آج کل جو پروپیگنڈے چلتے ہیں میڈیا پر کسی بڑے کے بارے میں، اس کے نام سے بغیر دستخط کے، کبھی اس کے لیٹر ہیڈ پر ایڈٹ کر کے اس کی طرف غلط نظریات کا انتساب کر کے اپنی آراء کو ترویج دی جاتی ہے۔ ہمیں بڑوں کے باب میں غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ آج کے سبق سے یہ بھی سیکھو بچوں۔ اور دوسری قسم وہ ہے جن کے دلوں میں حسن بصری کی طرف سے بغض و عداوت تھا، تو وہ ان کی تنقیص اور تردید میں ایسا کرتے تھے اور ان کے بعض ایسے جملوں کو اچھال دیتے تھے جن جملوں کی تعویل ہو سکتی ہے، لیکن وہ ان کو ظاہری معنی پر محمول کرتے تھے اور اس کی طرف ان کو منسوب کرتے تھے کہ دیکھو انہوں نے فلاں موقع پر ایسا کہا۔ یہ بھی ہمارے ساتھ، ہمارے بڑوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے بڑوں کی بات کی اچھی تعویل کرنی چاہیے، نہ یہ کہ ان کی بات کا غلط مطلب نکال کر پہلے سے اس طرح چلتا آیا ہے۔ ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ پھر آگے کہتے ہیں آگے کی روایت میں کان قرۃ بن خالد یقول لنا یا فتیان لا تغلبوا علی الحسن فإنه كان رأيه السنة والصواب، کہ اے بچوں حسن کے خلاف لوگوں کی طرف سے وسوسوں میں بہکاؤں میں مت آنا، اس لیے کہ ان کی رائے بالکل سنت کے موافق اور درست تھی کہ وہ تقدیر شرعی کے، تقدیر الہی کے بالکل قائل تھے۔ اور پھر آگے آیا کہ لو علمنا ان کلمۃ الحسن تبلغ ما بلغت لكتبنا برجوعه کتابا واشهدنا علیہ شہودا ولكننا قلنا کلمۃ خرجت لا تحمل۔ حضرت حسن سے بعض تقریروں میں اگر ایسے الفاظ نکلے ہیں جن سے شبہ ہو سکتا تھا تقدیر کے خلاف، تو کہتے ہیں ابن عون اگر ہمیں اس قسم کے جملوں کے بارے میں یہ اندازہ ہو جاتا کہ لوگ ان کو کیسا کیسا اچھالتے، کچھ کا کچھ مطلب نکالتے، تو ہم ان سے ان الفاظ کے بارے میں ان کا رجوع لکھوا لیتے۔ وہ خود لکھ دیتے کہ میں اپنے الفاظ کو واپس لیتا ہوں
ایسے الفاظ جن کا تم غلط مطلب نکالتے ہو، اور رجوع لکھوانے کے بعد اس پر گواہ بھی قائم کر لیتے، لیکن ایسا اس لیے ہم نے نہیں کیا کہ ہم سمجھتے تھے ایک جملہ روانی میں ان کی زبان سے نکلا، کون سمجھے گا، کون نقل کرے گا، مشہور کرے گا، لیکن ایسا ہوا جب حضرت حسن کو یہ معلوم ہوا کہ بعض لوگ ان کے اس قسم کے لفظوں کو اچھال لیں، تو وہ فرمانے لگے کہ آئندہ میں اس قسم کا لفظ ہرگز نہیں بولوں گا۔ تو ہمیں بھی اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ بڑوں کو، مقتداؤں کو ایسے ذو معانی الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے کہ جس سے کچھ لوگ ان کے خلاف بکواس کریں، کوئی محاذ بنائیں یا اس کا کوئی غلط مطلب نکالیں یا اپنی طرف اس کو منسوب کر کے اپنے افکار کی ترویج و اشاعت کریں۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔